اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں آپ کا اپنا مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مہتاب برڈز۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ہوں گے، اپنے گھروں میں اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے پھولوں پرندوں اور پودوں کے ساتھ۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج ہم میگا ڈسکشن کرنے جائیں گے اور یہ آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ اہم ٹاپک ہے۔ دیکھیں، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل موسم آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے جا رہا ہے۔ تو موسم جب ٹھنڈا ہونے جا رہا ہوتا ہے تو پرندے کو گرم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرندہ گرم کیسے ہوگا اور پرندے کے مزاج کو ٹھنڈک میں کیسا رکھنا چاہیے، پرندے کو خوراک کس طرح کی دینی چاہیے، اس بارے میں آج ہم چھوٹی سی ڈسکشن کریں گے۔ دوستو، ٹاپک بہت اہم ہے، ویڈیو بہت اہم ہے، پرانے نئے تمام شوقین حضرات اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ میں سمجھتا ہوں ان کی رہنمائی بہت اچھے سے ہوگی۔ دوستو، کیا ہوتا ہے کہ جب گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے تو ہم لوگ خوراک ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ خوراک ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو خوراک میں ہم کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ان کی صحت ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی ہمیں کون سی خوراک دینی چاہیے جس سے ہمارے پرندے کی صحت اچھی رہے گی، ہمیں کون سی خوراک دینی چاہیے جس سے ہمارے تتر کی باڈی، ہمارے تتر کا جسم، ہمارے تتر کی چال چلن، اس کا رنگ، اس کی خوبصورتی برقرار رہے گی۔ دیکھیں، گرمیوں میں ہم لوگ آپ دوستوں کو صلاح اور مشورے دیتے ہیں۔ لائک کس طرح کی صلاح مشورے؟ مثال کے طور پہ ہم آپ کو کہتے ہیں جی پانی کی جگہ کھیرا کھلائیں، کھیرے سے ان کی رنگت میں نکھار آئے گا، ان کی خوبصورتی میں نکھار آئے گا، ان کے جو پنکھ ہیں وہ فریش رہیں گے، ان کی جو چونچ ہے، ان کی آنکھیں، ان کی ٹانگیں، ان کی خوبصورتی، ان کا کلر بیسٹ رہے گا کھیرا کھانے سے۔ اور اسی طرح ہم جب خوراک کی بات آتی ہے تو ہم لوگ آپ دوستوں کو کہتے ہیں جی سبزہ کھلائیں، ہریالی کھلائیں اور اس میں سلاد کھلائیں۔ دیکھیں، میں گرمیوں کی مثال دے رہا ہوں، میں چلوں گا ٹاپک کی طرف، یہ نہ سمجھیں، لیکن میں آسانی سے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں ایک مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تتر کی جو ہماری جو شوق ہے، کسی بھی قسم کا جب شوق ہوتا ہے تو اس پہ کھل کے بات کی جاتی ہے۔ وہ بات اپنے آڈینس کو، میں سمجھتا ہوں میری نظر میں میرے آڈینس کو وہ میری بات سمجھ میں آئے گی، جو بات میں کھل کے، جس طرح گپے لگائے جاتے ہیں، جس طرح کچہری کی جاتی ہے، اس طرح بالکل سکون سے اگر میں بات کو سمجھاؤں گا تو میں سمجھتا ہوں آپ تک بات پہنچ پائے گی۔ دوستو، جس طرح ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جی آپ سلاد کھلائیں، سلاد میں کھیرا کھلائیں، کھیرے سے آپ کے پرندے کی رنگت میں نکھار آتی ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو کہتے ہیں مٹر کھلائیں، مٹر سے آپ کا پرندہ موٹا ہوگا، صحت مند ہوگا، اس کی جسامت بھرے گی۔ ہم آپ کو کہتے ہیں جی کدو کھلائیں، ہم آپ کو کہتے ہیں جی لوسن کھلائیں، کیونکہ لوسن سے آپ کے پرندے کی فرٹیلیٹی بیسٹ رہے گی، اس سے آپ کے پرندے کے جو ایگس ہوتے ہیں، جو انڈے ہوتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ پھر بھی آج میں آپ کو کہوں گا، فرٹیلیٹی کے لیے آپ نے سردیاں ہوں چاہے گرمیاں ہوں، لوسن آپ نے جاری رکھنے۔ جب بھی آپ کو لوسن ملے آپ نے اپنے پرندوں کو لوسن کھلانا ہے۔ لوسن جو ہے بہت ہی زیادہ، لوسن کے اندر پروٹین ہوتا ہے۔ تو دوستو، ایک چھوٹی سی ایک اور چیز میرے سامنے آ رہی ہے ویڈیو میں، میں آپ کو دوستوں کو دکھا رہا ہوں کہ میرا تتر مٹی میں نہاتے نہاتے کوئی دھاگا تھا جو کہ اس کے منہ میں چلا گیا ہے، میں وہ نکال رہا ہوں۔ جب بھی آپ کے پرندے اس طرح نہاتے ہیں، مٹی میں کھیلتے ہیں، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ دھاگا وغیرہ جو ہے آپ کے پرندوں سے آپ نے دور رکھنا ہے۔ اگر وہ نگل لیتے ہیں تو ان کے ہاضمے میں، ان کی ڈائجسٹنگ میں بہت زیادہ پرابلم پیش آ سکتی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح بالکل ہم گرمیوں کی خوراکیں جس طرح اپناتے ہیں، اس طرح بالکل ہمیں سردیوں کی خوراکیں بھی اپنانی پڑیں گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارے پرندوں کی صحت اور ان کی جو جسامت، ان کی خوبصورتی برقرار رہے گی۔ دوستو، اب چلتے ہیں کہ جی مہتاب بھائی، آپ نے گرمیوں کا تو بتا دیا، اب سردیوں کو بتائیں کہ سردیوں میں ہمیں کیا کھلانا چاہیے۔ دوستو، سردیوں کی خوراک اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ سردیوں کی خوراک جو چیز میں آپ کو بتاؤں گا، جو مقدار میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے وہی چیز کھلانی ہے، اسی مقدار میں کھلانی ہے۔ مقدار کم ہونے میں یا مقدار زیادہ ہونے میں کمپنی کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی گارنٹی نہ ہوگی۔ دوستو، چلتے ہیں خوراک کی طرف۔ دوستو، صبح کے ٹائم پہ آپ نے، ابھی جیسے موسم چل رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، نارمل موسم چل رہا ہے، تو اس موسم میں اگر آپ کھلانا چاہیں، سپتمبر چل رہا ہے نا، اکتوبر نومبر میں یہ خوراک آپ نے سٹارٹ کرنی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ابھی سے ہی ہم جو ہے طاقت والی چیزیں کھلانا شروع کر دیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ابھی اگر کھلانا ہے تو آپ نے فی پرندے کے لیے 2 بادام، بڑے تتر کے لیے 2 بادام، جو چھوٹے چکس ہیں آپ کے ان کے لیے 1 بادام، ایک تتر کے لیے۔ اگر آپ کے پاس سپوز کیجئے جوڑی ہے، میں جوڑی کی مثال دوں گا، بڑے تتروں کی جوڑی کی، پھر میں بچوں کی طرف چلوں گا۔ بڑے تتروں کی اگر آپ کے پاس پیئر ہے تو اس کے لیے آپ نے 4 بادام رات کو بھگو کے رکھنے ہیں پانی میں،
تقریباً 12 گھنٹے تک وہ آپ کے بادام پانی میں بھگوئے رہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس پانی سے نکالنا ہے، اس کی کھال اتارنی ہے، چھری سے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کرنے، منہ سے نہیں، ایسے نارملی نہیں کھلانا، چھری سے اس کے آپ نے 2 کے پیس بنا کے آپ نے ایک تتر کو کھلائے، پھر دوسرے 2 کے پیس بنا کے آپ نے دوسرے تتر کو کھلائے۔ یہ خوراک جب آپ کھلائیں گے، یہ خوراک کھلانے کا طریقہ میں ایک اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تتر آپ جب تتر چھوڑیں گے، اس میں آپ پہلے میل کو چھوڑیں، کیج میں سے نکالیں، آپ اس کو اپنے 2 بادام کھلائیں اور پھر میل کو اندر بھیج دیں کیج کے، پھر فیمیل کو کھولیں، اس کے حصے کے اسے 2 بادام کھلائیں اور پھر فیمیل کو اندر بھیج دیں۔ اس طرح آپ نے خوراک کھلانی ہے۔ اس سے آپ کا، کیونکہ پرندہ آپ جب ہاتھ سے خوراک کھلاتے ہیں کھول کر، تو اس سے آپ کا پرندہ آپ کے ساتھ بہت اچھے سے ٹیم رہتا ہے اور آپ کے ساتھ جو بالکل سیٹ مانوس رہتا ہے، بالکل بھی آپ سے خوف زدہ نہیں ہوتا۔ یہ ہو گئی بڑے تتر کی۔ اب چلتے ہیں چھوٹے چک کی طرف۔ گرم خوراک نا، آپ نے ایک بادام جو ہے ایک کے لیے، دوسرا بادام دوسرے کے لیے، 2 بادام رات کو بھگو کے رکھنے، بالکل اسی طرح جس طرح ان دونوں کو ہم کھلا رہے تھے، آپ نے اسی طرح ان کو کھلانا ہے۔ اور دوستو یہ تو ہو گئی صبح کی خوراک۔ اب ہمیں دوپہر کو انہیں کیا دینا ہے؟ اچھا دوستو، جو باجرہ آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں، باجرہ دینے کا طریقہ میں آپ دوستوں کو بتا دوں۔ آپ دوست اگر اپناتے ہیں، کافی دوست اپناتے ہیں، اگر نہیں بھی اپناتے تو نئے دوست بھی ہیں، ان کو میں ایک بات بتا دوں کہ دوستو آپ نے کبھی بھی باجرہ دینا ہے، باجرے کو اچھے طریقے سے 3-4 مرتبہ پانی میں، صاف ستھرے پانی میں دھونا ہے۔ 3 سے 4 مرتبہ جب آپ صاف ستھرے پانی سے باجرے کو دھوئیں گے اور پھر اس کے بعد آپ نے خشک کرنا ہے، 3 سے 4 گھنٹے تک اسے اچھے طریقے سے خشک کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے چھنڈا لگانا ہے۔ چھنڈا کس طرح لگانا ہے؟ پلیٹ میں باجرے کو ڈال کے جب آپ اسے وائبریٹ کریں گے پلیٹ کو، تو اوپر جب وہ باجرہ اوپر اٹھ کے نیچے گرے گا، اس دوران آپ نے پھونک لگانی ہے۔ جو مٹی ہوگی، کچرا ہوگا، ڈسٹ ہوگی، وہ بھی نکل جائے گی۔ آپ نے کسی صاف ستھری برنی میں باجرہ رکھنا ہے اور وہ باجرہ اپنے پرندوں کو سردیوں میں خاص طور کھلانا ہے۔ اچھا دوستو، مہتاب نے آپ کو یہ کیوں کہا کہ آپ نے باجرہ دھو کے کھلانا ہے؟ کافی دوست دھو کے کھلاتے ہیں، کافی دوست نہیں بھی کھلاتے۔ میں اس لیے ایک مرتبہ دوبارہ بات کر رہا ہوں کہ باجرہ دھو کے اس لیے کھلایا جاتا ہے کیونکہ آپ کا جو پرندہ ہوتا ہے وہ جب باجرہ کھاتا ہے، تو باجرہ فصل میں جب ہوتا ہے نا، تو فصل میں کئی قسم کے اسپریز ہوتے ہیں۔ اس میں یوریا بھی ڈلتی ہے، کھاد بھی ڈلتی ہے، اس میں اپنا ڈی اے پی بھی ڈلتی ہے، جسے کالا بھان ہم لوگ سندھی میں کہتے ہیں، انگلش میں اسے ڈی اے پی کہا جاتا ہے۔ اینگرو یوریا ہوتا ہے، اس کے بعد کراٹا اسپرے ہوتا ہے، زہریلے اسپرے ہوتے ہیں جو کہ کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو جرمس ہوتے ہیں، ڈٹرجنٹس ہوتے ہیں، آپ جب باجرہ دھو کے کھلائیں گے تو اس سے آپ کے پرندوں کے ہاضمہ نظام پہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں ہوگا اور آپ کے پرندے اچھے سے خوراک کر پائیں گے۔ نمبر 2 باجرے کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب چلتے ہیں نمبر 3 کی طرف کہ نمبر 3 میں دوپہر کے ٹائم پہ ہم سردیوں میں کیا دیں اپنے پرندے کو ایسا کہ ہمارے پرندوں میں پانی کی قلت بھی نہ ہو، کیونکہ سردیوں میں پانی آپ نے بالکل بھی نہیں دینا۔ پانی اگر دینا بھی ہے، آپ اپنی مرضی سے دینا چاہیں تو دے دیں، لیکن میں اپنے پرندوں کو پانی یقین جانے 3-4 دن تھوڑا سا پانی پلا دیتا ہوں، ادروائز پانی نہیں پلاتا۔ اچھا مہتاب بھائی، یہ تو آپ ظلم کرتے ہیں۔ بھائی جان شوق ہے، شوق میں ظلم وغیرہ کی کوئی بھی وہ نہیں ہوتی گنجائش۔ آپ اس پرندوں سے پیار کرتے ہیں، آپ ان کی کیئر کے لیے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ انہیں نزلہ ہو سکتا ہے، انہیں بخار ہو سکتا ہے، انہیں سردی زیادہ لگ سکتی ہے، تو آپ نے 3-4 دن سردیوں میں پانی پلانا ہے۔ اس کے بعد رہی مہتاب بھائی، پھر ہم دوپہر کو کھلائیں تو کیا کھلائیں؟ بھائی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک تو کھیرا جس طرح آپ چلا رہے ہیں، کوشش کیجئے سردیوں میں بھی دوپہر کے ٹائم پہ کم مقدار میں کھیرا کھلائیں۔ اگر نہیں کھیرا کھلاتے، یا مثال کے طور پہ پانی جس طرح میں منع کروں، کافی دوست ہیں کھیرا بھی نہیں کھلاتے کیونکہ کہیں ان کی نوک نہ زیادہ ڈوب جائے، تو بالکل سردیوں میں جو ہے نا یہ پرندہ نازک ہوتا ہے، اس کی بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے۔ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں آپ نے مونگ رات کو جو بھگو کے رکھنی ہے، صبح میں اچھے طریقے سے مونگ کو دھو کے اچھے طریقے سے اسے رات کو آپ نے پانی میں بھگو کے رکھنی ہے، صبح کے ٹائم پہ پانی سے نکالنی ہے، پھر بھی 2 پانی میں 2 مرتبہ پانی ڈال کے اسے دھونا ہے مونگ کو، تاکہ اس میں سے بھی جو جرمس ہوتے ہیں، جراثیم ہوتے ہیں، وہ نکل کے ختم ہو جائیں۔ تو وہ جو مونگ ہے اسے ہلکا ڈرائی کرنا ہے، آپ نے ہلکا سا خشک کرنا ہے، اور اس کے بعد دوپہر کے ٹائم پہ آپ نے وہ مونگ اپنے پرندوں کو کھلانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ یہ خوراک ہے جب آپ اس طرح جس طرح میں نے بتایا بالکل اسی طرح اگر آپ اپنے پرندوں کو دیں گے، میں امید سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پرندے بریڈ بھی آگے چل کے بہت زیادہ اچھی کریں گے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، کیونکہ دسمبر جنوری یہ 2 جو ہے نا ٹائم ہوتا ہے، نومبر دسمبر جو ہے نا سردیوں کا ٹائم ہوتا ہے، تو جنوری سے آپ کے پرندے بریڈ اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ سردیوں میں جو ہے نا خوراک جاری رکھنی ہے۔ اگر آپ کو کہیں سے 4 مغز مل جاتے ہیں، 4 مغز جو ہے نا اپنا تربوز کے بیج کی طرح ہوتا ہے، وائٹ کلر میں ہوتا ہے، جو مطلب کیا کہوں میں آپ کو چھوٹی سی مثال اگر دینا چاہوں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں جو خسخاس کے اندر
4 مغز کے دانے ہوتے ہیں، اگر آپ پنسار کے پاس جائیں گے اسے آپ کہیں گے 4 مغز دے دیں تو وہ ٹھنڈا بھی ایک قسم کا ہوتا ہے۔ آپ اپنے پرندوں کو سردیوں میں شام کے ٹائم پہ 3-4 بجے کے ٹائم پہ 4 مغز بھی کھلا سکتے ہیں۔ 4 مغز سے آپ کے پرندوں کی جو طاقت ہوگی، آپ کے پرندوں کے جو پٹھے ہوں گے، آپ کے پرندوں کی جو ٹانگیں ہوں گی وہ مضبوط ہوں گی 1 نمبر۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں بریڈ کے حوالے سے۔ لوسن سردیوں میں عام جام جو ہے نا ملتا ہے، عام طور پہ جو ہے نا وہ آپ کے علاقے میں بھی لوسن لے کے آتے ہیں، وہ سیل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کھیتوں میں بھی جا کر بآسانی طریقے سے لوسن لے سکتے ہیں۔ تو آج سے ہی اگر آپ اپنے پرندوں کو لوسن نہیں کھلا رہے ہیں تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آج سے ہی آپ اپنے پرندوں کو لوسن کھلانا اسٹارٹ کریں۔ لوسن بہت ہی اچھی غذا ہے، کیونکہ جنوری فیبروری یہ 2 مہینے ہمارے پاس ابھی جو ہے صرف 3 مہینے باقی ہیں، کیونکہ سپتمبر کے بعد اکتوبر آ جائے گا۔ اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ 3 مہینے، ان 3 مہینوں کے بعد جنوری سے آپ کے پرندے دوبارہ بریڈ اسٹارٹ کریں گے۔ اچھی بریڈ چاہیے تو میں آپ کو جو میں نے خوراکیں بتائی ہیں ان خوراکوں پہ عمل کیجئے، اور سردیوں میں آپ نے دوپہر والی دھوپ اور صبح والی دھوپ آپ نے لازمی اپنے پرندوں کو دکھانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے پرندوں کو کپڑے میں کور لازمی رکھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ نے اپنے ذہن سے کبھی بھی نہیں ہٹانی ہیں۔ ایک تو آپ نے ان کے کیج کو کور رکھنا ہے سردی سے، بالکل جو ہے نا بالکل سردی کے یہ پرندے نازک ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کو سردیوں سے جو ہے نا بہت زیادہ بچا کے رکھنا ہے۔ ابھی بھی رات کے ٹائم پہ موسم تھوڑا چینج ہو چکا ہے، تو آپ کوشش کیجئے اپنے پرندے جو دوست باہر رکھتے ہیں وہ دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے پرندوں کو کمروں میں رکھیں۔ کمرے میں رکھنے کے بعد بھی اپنے پرندوں کے اوپر ایک ہلکا سا کپڑا دے دیں تاکہ آپ کے پرندوں کو ٹھنڈ اور جو ہے نا سردی بالکل بھی نہ لگے، کیونکہ سردی کا ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں بہت زیادہ کمزور ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل آگے چل کے سردیوں کی میں اور خوراکیں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل۔ آگے چل کے میں سردی میں آپ کے پرندوں کو ٹپس ایسی دوں گا جس میں ٹیبلٹس ہوں گی، دوائی ہوں گی، احتیاطی تدابیریں ہوں گی، ہر چیز میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن اتنی آپ سے گزارش ہے، چھوٹی سی یہ ریکویسٹ ہے آپ دوستوں کا، میں بھائی ہوں، میں دیکھیں میں صرف اور صرف چتر کے شوقین دوستوں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ یہ ٹپس جو ہوتی ہیں، یہ طریقہ کار جو ہوتے ہیں، یہ بڑی سوچ وچار کے بعد آپ دوستوں کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ تو دوستو یہ جو آج کا جو ٹاپک تھا، امید ہے آپ دوستوں کو پسند بھی آیا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ اس ٹاپک کو فالو بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل اگر آپ اس ٹاپک کو فالو کرتے ہیں تو رزلٹ کی ذمہ داری مہتاب برڈز یوٹیوب چینل کی ہوگی۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، کامنٹ ضرور کیا کریں، آپ کے کامنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ایک مرتبہ اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک